الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ کوہ طور پہ گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. ڈالا تو سانپ بن کے دوڑنے لگی. بہرحال دوبارہ پکڑا، لاٹھی بن گئی. گریبان میں ہاتھ ڈالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا. اس پر میں تفصیلی بیان پہلے کر چکا ہوں. یہ ایسے ٹیکنیکل قسم کے معجزے کیوں دیے گئے کہ ہاتھ چمک رہا ہے اور لاٹھی سانپ بن رہی ہے؟ کیوں یہ والے معجزے دیے گئے؟ اس پر لمبا بیان ہو چکا ہے کہ وہ جادو کا دور تھا تو جادوگر اسی قسم کے کرتب دکھاتے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جادوگر تو حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتا، نظر کا دھوکہ دیتا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہو رہا ہے. تو اس سے جادوگر خود گواہی دیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں. تو پہلے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیجتے، میں نے تو قتل کیا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ قتل کر دیں گے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی نہیں چلتی ہے. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو یہ پیغام میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو دے دے. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر موسیٰ نے دعا کی اے اللہ ارسلہ معی رد ان یصدقونی، تو میرے بھائی ہارون کو اگر میری جگہ پیغمبر نہیں بنا سکتا تو اس کو میرا ساتھی بنا دے. اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، اس کو بھی نبی بنا دے. یصدقونی، تاکہ ایک آدمی تو میری تصدیق کرے میرے ساتھ، ایک بندہ تو ہو جو مجھے کہے یہ سچا پیغمبر. انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میری بات کوئی بھی نہیں مانے گا، سب مجھے جھوٹا کہیں گے. یہ سب چیزیں انسانی فطرت ہیں کہ اسے کوئی ہم سفر چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کرے. جہاں بہت زیادہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. ایسا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا رہے اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہ پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی قتلت منہم نفسا، اے اللہ میں نے بندہ قتل کیا ہے مجھے وہ چھوڑیں گے نہیں. تو پھر حضرت موسیٰ، اللہ نے کہا نہ آپ کو بھی جانا ہے اور آپ کے بھائی ہارون کو بھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. وہ پیغمبروں نے نا دعائیں بہت مانگی ہیں ہر کام سے پہلے، اور آج ہمارے ہاں دعائیں مارکیٹ سے شارٹ ہوا. ہر کام میں پیغمبر دعائیں 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 مانگ رہے ہیں اللہ سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس کام کو اللہ آسان کر دے میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی، میری بات کو وہ سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے. اشدد بہ ازری، کیا الفاظ ہیں یار. اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، میری کمر کو مضبوط. بالکل ایسے جیسے میدان جنگ میں جا رہے ہوں لڑنے کے لیے. ایسے تھا فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور اس کو بھی میرے معاملے میں نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اللہ فرعون کے دربار میں جا کے خوب تیری حمد و ثنا بیان کریں. پہلی دفعہ اس کے دربار میں کوئی خدا کی تعریف کرے گا. آج تک اس کے سامنے اسی کی خوشامدیں کی گئی ہیں. کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے تیری تعریف کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور خوب تیرا کثرت سے تذکرہ کرے وہاں پہ. میں خاموش ہو جاؤں تو ہارون بولے، ہارون خاموش ہو جائے تو میں بولوں. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے.
اللہ نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دعائیں ساری قبول کر لی ہم نے۔ اب چونکہ کام بڑا ہے تو اللہ اب حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھ پر احسان کر کے تیری دعائیں قبول کیں، اور بڑا کام ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ سستی کا شکار ہو جا اور خوف کا غلبہ ہو۔ میں نے تجھ پر اس سے پہلے بہت سارے احسان کیے ہیں، اس کے بعد تو اس مقام تک پہنچا ہے۔ وہ اب اللہ وہ سارے احسانات گنوا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ آج تیری دعائیں قبول کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے تجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری ماں کے دل میں وحی کی کہ اس بچے کو صندوقچے میں ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال، پھر اس کو دریا کے موجوں کے حوالے کر۔ فلیلقہ الیم بالساحل، دریا کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ لے جا کے ڈال دے فرعون کے محل میں۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور دریا کو حکم دیا ایسی جگہ پہ جا کے ڈالنا کہ میرا اور موسیٰ کا دشمن اس بکسے کو اٹھائے۔ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی، اٹھایا میرے اور تیرے دشمن نے، لیکن تیرے چہرے پر ایسی معصومیت اور پیار میں نے ڈال دیا کہ انہوں نے تجھے قتل نہیں کیا، میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اور میں نے تجھے ایسے رکھا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پلتا رہے، ضائع نہ ہو جائے، تو میری نگاہوں کے سامنے پلتا رہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن اس صندوقچے کے ساتھ چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی اور کہنے لگی ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پی لے گا۔ فَرَدَدْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ تجھے تیری ماں کی گود میں ہم نے پہنچا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ پر احسان یہ حقیقت میں اولاد ہی پر احسان ہوتا ہے۔ تیری ماں کا بھی ہم نے تیری وجہ سے خیال کیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ فرددناک الی امک کئی تقر عینھا ولا تحزن وقتلت نفسا، اے موسیٰ تجھ سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، تجھ سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اس غم سے بھی ہم نے تجھے نجات دی۔ وفتناک فتونا، اور پھر سفر کرا کے درجنوں آزمائشوں میں ڈالا، اتنی ساری ٹینشنوں سے آزمائشوں سے ہم تجھے بچا بچا کے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، آج تو اس مقام تک پہنچا ہے اے موسیٰ۔ ہر جگہ بار بار اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لے رہے ہیں، اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ اب تیری سلیکشن کس کے لیے ہو گئی ہے؟ میرے لیے۔ اب تو کس کا؟ اب تو اپنے کام کا نہیں ہے، اب تو کس کا ہے؟ ہے بھائی، اب تو میرے لیے ہے، اب جو میں کہوں گا وہ کرے گا تو۔ اب تو تک تو نے شادی کی ہے، مجھ سے پوچھا ہے بھائی؟ نہیں تھا۔ تو نے وہاں 10 سال بکریاں چرائیں، مجھ سے پوچھ کے؟ بھائی وہ تیری رائے تھی۔ تو مدین کی طرف آیا، سفر کیا، تیری مرضی تھی۔ یہ سارے کام اب تک تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب جو کچھ کرے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے اب زندگی نہیں گزرے گی، اب میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے سارے انعامات احسانات گنوا کے حضرت موسیٰ سے کہا اذهبا الى فرعون، اب تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں یہاں سے سیدھے گھر نہیں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ فرعون کے محل میں۔ اور فقول ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد سے غافل مت ہونا۔ فقولا لہ قولا لینا، جاتے ہی فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب دونوں کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے تقریر کی نا تو فرعون ایک حیران ہو گیا اور کہنے لگا الم نربیک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے فرعون تو وہی نہیں ہے جو ہمارے محل میں تو نے اتنے عرصے زندگی گزاری، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ اور وقتلت نفسا، تو وہی تو ہے جس نے تو نے انسان کو قتل بھی کر دیا تھا، اور تو یہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ دو احسانات گنوائے کہ ایک تو قتل ہے، حالانکہ ابھی تک ہم نے چھوڑا ہوا ہے تجھے، دوسرا پلا کس کے محل میں ہے؟
ہمارے محل میں حضرت اب یہ کانورسیشن ہو رہی ہے نا آپس میں دونوں کی بات چیت, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, آتے ہی ایک بنی اسرائیل کا فرد فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دیا, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا تھا, وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, وہ قتل جان کر میں نے نہیں کیا تھا, وہ غلطی سے ہوا. غلطی سے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تو جو احسانات گنوا رہا ہے کہ تو نے مجھے محل میں پال پوس کے جوان کیا, بڑا کیا, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل, اپنا یہ احسان بھی تو بتا کہ تو نے بنی اسرائیل جو میری قوم ہے اس کو کتنے عرصے سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اور کیسے ہزاروں بچے ان کے قتل کر دیے. یہ جو میری قوم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, ذرا اس انعام کو بھی تو لے کر آنا. کیا مطلب, اپنی ایک اگر خوبی ہے تو اس کو بیان کر رہا ہے, اور جو ظلم ہے اس کو تو پلس مائنس کر کے دیکھ تو پتہ چلے گا احسان زیادہ ہے یا ظلم زیادہ ہے. جب فرعون اس میں لاجواب ہو گیا نا, بات تو بالکل صحیح تھی, دلیل سارے دیکھ رہے تھے, بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ ایک احسان کیا اور پوری قوم کے جو اور اس احسان پر مجبور بھی تو نہیں کیا ہے. اگر بچوں کو قتل نہ کر رہا ہوتا تو میری ماں تو مجھے گھر میں رکھ کے پالتی, مجھے بکسے میں ڈال کے فرعون کے محل میں تھوڑی بھیجتی وہ. یعنی یہ بھی تیری وجہ سے ہی ہوا ہے جو تو نے کیا ہے. جب مسئلہ ہو گیا نا, فرعون نے کہا یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے, تو پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ بتاؤ پھر تم دونوں کا رب کون ہے. اب یہاں حضرت موسیٰ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا شروع کر دیا. ایک جملہ کا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اس دنیا میں ہر چیز ہمیں بہترین انداز سے بنی ہوئی مل رہی ہے, یہ خود بخود ایسا یہ اتفاق سے بنی ہوئی ہوتی تو بہترین انداز سے بنی ہوئی نہیں ہوتی. ثم ہدا, جس چیز کو بنایا اسے نیچر کے راستے پہ آٹومیٹیکلی چلا دیا اس نے. یہ چلنا بھی خود بخود نہیں ہو. پرندے گھونسلے بنا رہے ہیں, بلیاں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, شیر غار بنا کے رہ رہے ہیں. یہ جو ان کے دماغ میں انسٹالیشن ہوئی ہے, حضرت موسیٰ اسے سائنس کی زبان میں سمجھا رہے تھے, یہ سافٹ ویئر دماغ میں آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو سکتے. 5 منٹ میں بس میں بیان ختم کرتا ہوں, آج بہت لمبا ہو گیا بیان. پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب, بار بار تکرار کر رہا تھا نا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ قال رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم موقنین, وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا مغرب کا بھی. فرعون نے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہا دیکھتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو, کیا باتیں کر رہی ہے, لوگوں سنتے نہیں ہو, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے رب کہنے کے بجائے کس کو کہہ رہے ہیں, کوئی اور رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا. ابھی فرعون یہ کہہ کے چپ ہی ہوا ہے نا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فرعون کے چپ ہونے کا, سینٹنس مکمل ہونے کا انتظار کیا. جیسے ہی سینٹنس مکمل ہوا ہے, حضرت موسیٰ نے اللہ کی مزید کبریائی بیان کرنا شروع کر دی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, فرعون تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ دادا کو بھی پالنے والا. تو فرعون پھر بوکھلا گیا کہ یہ تو مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. بھائی میں چپ ہوتا ہوں, ابھی میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, اور یہ بجائے اس اعتراض سے چپ ہونے کے ایک اور جملہ اللہ کی شان میں کہہ دے. حضرت موسیٰ تو موقع دیکھ رہے تھے نا بھائی, اس وقت تو جتنی اللہ کی کبریائی بیان ہو سکتی ہے کرو, پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما, وہ جو آسمانوں کا پالنے والا اور زمین کا پالنے والا. فرعون نے کہا بھائی میں بات مکمل کبھی کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اللہ کی کبریائی شروع کر دیتا ہے. تو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ رسول دیوانہ اور معاذ اللہ پاگل لگتا ہے یہ مجھے. پھر حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی کبریائی بیان کی تو کہتا ہے, پھر دھمکیاں دینے پہ آ گیا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, میرے سوا میرے محل میں اگر کسی اور کا تذکرہ ہوگا تجھے جیل میں ڈال دوں گا میں. حضرت موسیٰ انتظار کر رہے تھے دھمکی کا, ٹھیک ہے نا, حضرت موسیٰ انتظار کر رہے تھے کہ دھمکی کا, تو پھر میں ٹاپک کیا کروں گا, چینج کروں گا. جیسے ہی دھمکی دی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں برحق ہوں اور مجھے میرے برحق ہونے کی دلیل بھی میرے پاس ہو, پھر بھی جیل میں ڈالے گا. جب بھی کسی کو دھمکی دی جاتی ہے نا مجرم کو, تو مجرم ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے, سر میں ثبوت پیش کر دوں کہ میں نے جرم نہیں کیا,
تو بھی آپ ڈالیں گے تو اگلا مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ پھر بولو نہیں. تو حضرت موسیٰ نے یہ ذہانت دکھائی, حکمت. جیسے ہی فرعون نے دھمکی دی ہے نا کہ میں جیل میں ڈال دوں گا, حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں اپنے صحیح ہونے کے دلائل دے دوں پھر. فرعون نے فوراً کہا دے دو بھائی. فرعون کو تھا کہ کیا دلائل دیں گے, یہی ایک اور تقریر کر دیں گے اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا, جس نے. تو اس نے کہا کہ لے آؤ. حضرت موسیٰ نے فوراً لاٹھی ڈالی زمین پر, وہ اژدہا بن گئی اور ہاتھ گریبان سے نکالا, سورج کی طرح چمکنے لگا. فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے بھائی. یہ کون سا اتنی بڑی ٹینشن ہے یار, ہے بھائی, سیکھا ہوا جادوگر ہے, سیکھا ہوا آدمی ہے, بڑا اچھا جادو کرنا جانتا ہے. تو فلنأتینک بسحر مثلہ. فرعون خوش ہو گیا نا, اس نے کہا جادوگر ہے تو مقابلہ کس سے کروائیں گے ہم, جادوگروں سے. ایسا ہی جادو ہم بھی لے کر آئیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا, وہ تجھے ہرا دیں گے جادو میں اور تیرا جادو کا زور ٹوٹ جائے گا. حضرت اور پھر فرعون کہنے لگا بتا کب مقابلہ کروانا ہے. حضرت موسیٰ چونکہ برحق تھے نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا, مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا, حوالے ہونے چاہیے بخاری مسلم کے, اور سموسے کھلانے کی دعوت دی ہے پھر بھی نہیں آؤں گا میں مناظرے سے. یہ نہیں, مناظروں سے بہت کچھ ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر دونوں تمیز کے ہوں, تمیز سے مناظرہ کر رہے ہوں. تو یوٹیوب پہ ایسے مناظرے بھی ہیں جن میں ہار جیت کا فیصلہ ہوا ہے. ہاں دونوں میں سے ایک بھی اگر بدتمیز ہوگا پھر نہیں ہوگا. تو آپ یہ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ دونوں بدتمیز ہوں گے, آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں تمیز سے بات کریں گے, تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں مقابلوں سے کچھ نہیں ہوتا, مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا, نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ٹھیک ہے فرعون میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت موسیٰ تو چاہ رہے تھے کسی مقام پہ لے کر آئے نا, کوئی پوائنٹ تو ہو جہاں لا کے مجلس کو ختم کروں میں. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. فرعون نے کہا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ مناظرہ کھلے عام ہوگا جس دن عید کا دن ہوتا ہے, سب جمع ہوتے ہیں اور چاش کا وقت ہوگا, دن کی روشنی کھلے عام. فتولی فرعون برکنہ. قرآن کہتا ہے فرعون نے مجلس برخاست کی, سارے درباریوں کو بلایا. فجمع کیدہ, اور جو ڈیٹ دی تھی نا اس میں پورا زور لگا کے سارے جادوگروں کو لے آیا. سارے جادوگر ہزاروں مصر سے نا اکٹھے ہو گئے اور جادوگروں کی کانفرنس بلائی. پہلے جادوگروں سے جادوگر کہنے لگے ہل لنا ان لنا لاجرن, فرعون جو اتنا خاندانی مقابلہ تو کروا رہا ہے تو ہمیں کچھ روکھڑا بھی ملے گا اس پہ. فرعون نے کہا روکھڑا تو بہت چھوٹی چیز ہے, انکم لمن المقربین, تمہیں محل میں پوسٹیں دے دوں گا, کسی کو وزیر خزانہ بنا دوں گا, کسی کو فلاں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دوں گا, کسی کو میں کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دوں گا میں, تو بڑا بڑے عہدے ملیں گے تمہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب کیا ہوا, جب مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں, ادھر موسیٰ اور ہارون, ادھر اسٹیڈیم مصریوں سے بھرا ہوا ہے, فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہزاروں جادوگر. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ جادوگروں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ واقعی سچا پیغمبر نہ ہو, کہیں یہ واقعی سچا پیغمبر نہ ہو. تو آپس میں وہ کھس پھس کرنے لگے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, آپس میں چپ کے کان میں باتیں کرنے لگے. تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ یار کہیں مسئلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, ہے بھائی سچی مچی کا پیغمبر ہی نہ ہو کہیے. تو فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, لیکن پھر انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, اگر ہم میں کنفیوژن ہوگی نا تو مقابلہ نہیں. اور کہنے لگے ایک فیصلہ کرو کہ ان ھذان لساحران, یقینی بات ہے کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, ان کا یہ ارادہ ہے کہ جادو کے زور سے ہم سب کو مصر سے نکال کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں. یعنی یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی ہمیں. یقین کر لو یہ کیا ہیں, جادوگر ہیں, پھر تو مقابلہ ہوگا. فاجمعوا کیدکم, لہذا اپنی رائے کو جمع کرو, یہ دونوں جھوٹے کذاب ہیں. ثم اتوا صفا, اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار میں دونوں کو ختم کر دو. یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی رنگ میں جا کے نا یہ کنفیوژن اچھی, اب آپ رنگ میں اترے, سامنے پہلوان ہے, آپ کے پتہ نہیں مجھے مکہ مار کے پٹخ ہی نہ دے کہیں, یہ تو لڑو گے بھائی. جب مقابلے کے لیے آئے ہو تو پھر یہی سمجھو کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ یہ قرآن ان کی آپس کی سرگوشیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آپس میں نا آپ چپ کے باتیں کر رہے. پھر کہنے لگا بھائی ایک
وار کرو اور یہ جادوگر ہی ہیں, یہ فیصلہ کرو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. کہنے لگے آج وہ کامیاب ہو جائے گا جو غالب آ گیا. فرعون کی طرف سے ایسی شاباشیں ملیں گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوں گی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اے موسیٰ پہلے تم وار کرو گے یا ہم. حضرت موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے وار کیا کرنا ہے. وہ جادوگر تو تھے نہیں, وہ تو آگے کھڑے ہوئے تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ, ان کو کیا پتہ میں نے کرنا کیا ہے. تو کہنے لگے آپ نے پہلے وار کرو گے یا ہم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوہ, تم پھینکو جو پھینکنا ہے, جو وار تم نے کرنا ہے کرو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا میں نے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو پھینکا, اچانک وہ سانپ بن کے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑنے لگی. اور وہ اسٹیڈیم میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ منظر. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہونے لگا, کیونکہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں تھے, نہ کچھ پتا تھا, نہ لاٹھی کو سانپ بنانا جانتے تھے, انہیں تھوڑی پتا تھا کیا ہوگا. اور وہ جب سانپ حملہ کر رہے ہیں موسیٰ تو ایک سانپ دیکھ کے فرار ہوئے تھے نا, ہے بھائی, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. اللہ نے کہا تھا واپس پلٹ, تو اللہ کے کہنے پہ واپس پلٹے, کوئی اور کہتا نہیں جاتے. تو جو ایک سانپ دیکھ کے فرار, جنہوں نے فرار ہوئے ہوں, تو ہزاروں سانپ دیکھ کے کیا حالت ہوئی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کے دل میں خوف ہوا. قلنا, ہم نے موسیٰ کو وتخاف موسیٰ ڈر نہیں, انک انت الاعلی, آج کا میدان کون جیتے گا, آج میدان تیرے ہاتھ میں ہوگا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, تیرے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا اس کو زمین پہ ڈال دے. اس سے پتہ چلتا ہے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنانا جانتے تو وہ خود ہی کر دیتے نا, اللہ کا انتظار کر رہے ہیں, زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, جیسے ہی پھینکا ہے وہ اژدہا بن کے سب کو ایک ہی وار میں اس نے نگل لیا. ادھر نگلا ہے, قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے جادوگر آٹومیٹیکلی سجدے میں گر گئے. وہ میں نے اس پہ پوری ایک تقریر کی تھی نا, ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے, ہم نے تو جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بنی نہیں تھی, نظر آ رہی تھیں, یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی ہے, سانپ. جب وہ سارے سردہ کی انہوں نے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم تو ایمان لے آئے. فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ نورا کشتی تھی, دونوں نے پہلے سے مل کے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم رسیاں پھینکیں گے اور تم بھی پھینک دینا, ہم ہار تسلیم کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, فرعون کو تمہارے ساتھ مل کے نکلوا دیں گے, پھر جب تمہاری حکومت آ جائے گی تو پھر وزیر تعلیم تم بنا دینا ہم کو, سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر تم بنا دینا, اور پھر آدھا مصر ہمارا آدھا تمہارا. فرعون نے کہا یہ سب پہلے سے پلان تھا, پہلے سے کیا تھا, یہ طے شدہ تھا. امکان تھا کہ شاید طے شدہ ہو, امکان کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, لیکن نورا کشتی میں ایک قوم کا مفاد ہوتا ہے نا. اگر وہ لوٹے جو سیاسی ہوتے ہیں اگر وہ ادھر لڑک سکتے ہیں تو زیادہ بڑی آفر پہ ادھر بھی تو لڑک سکتے ہیں نا وہ. تو فرعون کے پاس آپشن تھا, بھائی موسیٰ نے جتنے معاذ اللہ پیسوں کا وعدہ کیا تم اس سے ڈبل آفر کر دو, لیکن فرعون نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا کاٹ کے لٹکا دو, کاٹ کے کیا کرو, لٹکا دو, تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور ہم جو پیغمبر پر ایمان لائے ہیں اس کا صلہ آخرت میں, اللہ کا اجر زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور فرعون نے سب کو ایک دن میں کاٹ کے ہلاک کر دیا, شہید کر دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ یہ نورا کشتی نہیں تھی, یہ مفاد کی جنگ نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ تھوڑی کٹتے. اس کے بعد بھی فرعون کو عقل نہیں آئی, اور قرآن کہہ رہے اس کے بعد فرعون نے جو بنی اسرائیل پر تابڑ توڑ ظلم شروع کیے, اتنے ظلم شروع کیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جا کے ان کو سمجھانے لگے یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے مالک بناتا ہے. بنی اسرائیل جواب میں کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب کی چکی میں پس رہے تھے, اور تیرے آنے کے بعد بھی اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے.
حضرت موسیٰ صبر کی تلقینیں کر رہے ہیں، لیکن عمل کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اتنی آزمائشوں میں ہم، یعنی فرعون نے اور زیادہ قتل شروع کر دیے، پھر فرعونیوں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں. جب فرعون پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل. مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، کھانے میں خون آنے لگتا تھا ان کے. وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی عذاب ٹلتا، قرآن کہتا ہے دوبارہ انہی مستیوں میں لگ جاتے. فلما آسفونا، قرآن کہہ رہا ہے جب ہمیں انہوں نے غضب دلایا بہت زیادہ، فانتقمنا منہم، ہم نے پھر فرعونیوں سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا اور فرعون کو اشد عذاب میں، بہت سخت عذاب میں داخل کر دیا. النار، وہ عذاب کیا ہے؟ آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہیں گے کہ اس کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. تو بہت زیادہ. تو بھائی یہ تو ایک واقعہ ہے فرعون کا، بنی اسرائیل کا. اللہ ایسے واقعات سنا کے بتاتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ قوم تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے کیا تھا ان کو مل گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرعون جیسے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہوں تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم، ہم میں سے ہر شخص فرعون سے 2 فٹ آگے ہی نکلے گا. تو جتنے اللہ نے ہمیں وسائل دیے اس حساب سے